تقریباً عرصہ 30 سال سے میری فیملی یہ چیز فیس کر رہی ہے. بلڈ شیڈ، خون ریزی، خون بہتا. ٹھیک ہے. اسٹارٹنگ فرام 1994 اکتوبر. فرسٹ آف آل جب انہوں نے میرے دادا مرحوم کو قتل کروایا. کس نے؟ تیفی نے. کن سے؟ اشتہاریوں سے. کون تھے وہ اشتہاری؟ کون تھا جنہوں نے ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا؟ کون تھا جس نے ان کو گاڑی پرووائڈ کی؟ کون تھا جس نے ان کو 2 دن پہلے بٹھا کے اپنے گھر میں پراپر ریکی دی اور اس چیز کو آرکیٹیکٹ کیا؟ تیفی بٹ اس کا نام ہے جس نے سب کیا. اگر آپ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، آج بھی کوٹ لکھپت جیل میں وحید اور وحیدیہ نامی ملزم موجود ہے اور آپ جا کے اسے تصدیق کر سکتے ہیں کس نے ان سب کو یہ چیزیں پرووائڈ کی اور انہیں کہا کہ اٹیک کرو، بلا پہلوان کو مارو. ٹھیک ہے. کمنگ فارورڈ 1995 جب میرے اس وقت کے جو مدعی تھے میرے ابا کے ماموں بھائی پہلوان، ان پہ اٹیک کروایا گیا. کون تھا اس اٹیک کے پیچھے؟ اس اٹیک میں بھی 7 بندے شہید ہوئے. کون تھا اس سب کے پیچھے؟ پوچھا جائے. اس اٹیک کا بھی آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا. اس کا آرکیٹیکٹ تیفی بٹ تھا. وحید اور وحیدیہ اس میں بھی موجود تھا. کمنگ فارورڈ 2003 آ جائیں. 2003 میں میرے ابا پہ ایوان عدل میں اٹیک ہوا جس میں 5 لوگ زخمی ہو گئے اور 5 لوگ شہید ہو گئے. اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے بھی گوگی اور تیفی تھے. اینڈ لکیلی آج اس کیس کے بھی 2 ملزمان ندیم بٹ اور دیما اور عامر بوڑا آج بھی کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہیں، اور اگر آپ کو تصدیق کرنی ہے آپ ان سے جا کے تصدیق کر سکتے ہیں. کمنگ فارورڈ انہوں نے پھر جھوٹے پرچے کروائے میرے ابا کے اوپر. 2005 میں لکشمی چوک میں قتل ہوئے. ٹھیک ہے. اور لکیلی ان کا جو مدعی تھا ان کو کہتے ہیں، ان کا فارگیٹنگ ہز نیم، ٹھیک ہے، چنر سائیں. ٹھیک ہے. آپ ان سے پوچھا جائے کہ اس کے پیچھے کون تھا جس نے کہا تھا کہ اس میں ٹیپو پہلوان کو نامزد کرو. کمنگ فارورڈ 2010 جب میرے ابا مرحوم کو شہید کیا گیا جنوری 2010 ایئرپورٹ کے اوپر، کون تھا اس کے پیچھے؟ اگر آپ اس کی بھی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، خرم اجاز نامی ملزم آج بھی شیخوپورہ جیل میں موجود ہے اور آپ جا کے اس سے تصدیق کر سکتے ہیں. کون تھا اس وقت گاڑی میں موجود جو کہہ رہا تھا کہ تم اتر کے تم مارو یا میں مار دیتا ہوں، اور اس نے اس کو پمپ کر کے نشے کی حالت میں یہ اسے اٹیک کروایا جس میں میرا ابا چل بسے، میرا ابا شہید ہو گیا. کمنگ فارورڈ 2024 کون تھا اس اٹیک کے پیچھے؟ کون تھا جس نے شوٹرز بھیجے میرے بھائی کے لیے اور میرے لیے؟ آج ان میں سے ایک نام نہاد شوٹر موجود ہے کوٹ لکھپت جیل میں ہی. اس سے پوچھا جائے کہ کون تھا جس نے زپ بند کر کے پسٹل اس کی جیب میں رکھا، پسٹل ایسے جیب میں رکھ کے اور بند کی زپ. کون تھا اس چیز کے پیچھے؟ اس کے پیچھے تیفی بٹ تھا. ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ دا کرنٹ سچویشن کہ جو اب چل رہا ہے، میری ایک اپیل ہے اپنے اداروں سے کہ کہاں ہیں ہمارے ملزمان؟ کہاں پہ گئے ملزمان؟ کہاں پہ تیفی گیا؟ کہاں پہ گیا گوگی؟ کیا ہم لوگ کو نہیں پتا؟ کیا ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ ہم لوگ ان کو نہیں ہاتھ ڈال سکتے؟ کیا ہمارے لیے اتنا مشکل ہے کہ ان جیسے ملزمان کو پکڑنا جنہوں نے اس شہر کا امن خراب کیا ہوا ہے، جو لوگوں کے گھر خراب کر رہے ہیں، جو سود کا نظام چلا رہے ہیں؟ سیکنڈلی میری اطلاعات کے مطابق تیفی جو بیرون ملک موجود ہے اور گوگی جو کہ پاکستان کے اندر ڈفرینٹ سرکاری رہائشوں کو پناہ گاہ بنا بیٹھا اپنی اور وہاں پہ چھپے بیٹھے ہیں، یہ دوبارہ کسی اٹیک کا پلان کر رہے ہیں. اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن ان کو ایک لاہور میں جو ڈی ایس پی جو بڑی حساس پوسٹ پہ ہیں، اس نے کسی کنو نامی گینگسٹر کے ساتھ انگیج کروایا ہے جس میں تقریباً کافی ہیفٹی اماؤنٹ دی جا رہی ہے اور مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اینڈ آئی ڈاؤٹ کہ یہ جو جوید بٹ کے مرڈر میں میرے بھائی کا نامزد کیا گیا ہے، اٹ از اے پارٹ آف دیٹ پلاننگ. لہٰذا آئی ہیو ہمبل ریکویسٹ بفور دا ہیڈ آف سٹی پولیس لاہور بلال صدیق کمیانہ صاحب ٹو لک دس میٹر انٹو دس میٹر پرسنلی، بیکاز میں اپنی فیملی کا واحد سربراہ ہوں اور میری فیملی کسی قسم کا مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ ان لوگوں کی جو پلاننگ ہے یہ مسلسل کرتے جا رہے ہیں. لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. دے شوڈ بی پٹ بیہائنڈ دا بارز تاکہ یہ مزید اس طرح کے سر انجام نہ دے سکے اپنے کارنامے.